بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ اور ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی۔ 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کا۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے، رب۔ اسماء الحسنی جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء الحسنی میں نہیں ہے۔ رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے۔ رب بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انہ ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہ ربی، وہ میرا بادشاہ ہے اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بیٹے میں نے نہیں کرنا، بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو تو میری 5-6 سالوں کا برا حال ہو، کوئی بھی نہیں میری سن۔ اخیر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا بات چلے، میں کہ ہوں میں رو کے تھک گیا ہوں تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک تھی اور مجھے پتا تھا۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں۔ وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان۔ تو میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے تو لگتا ہے سامنے آ گیا۔
تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا، ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے، ایا کا۔ تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا، کہتا جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے۔ ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا۔ ہمارے جی حالت ہے نا، وہ جی ساڑی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں۔ ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد وایاک نستعین، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی ہے، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آیا، اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا؟ اللہ نے سیدھا راستہ دیکھا۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہوگا، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا۔ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا، اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا، اثر میں آ گیا، مانگ۔ کیا مانگوں کا؟ مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دی۔ کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، تو اندر میں ڈال دیا گیا ہے، تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے،
کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے. تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی. تو لگا آؤ پھر مانگو، عصر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جانے کا آجا مغرب میں پھر مانگ. وہ کتنا مہربان ہے. آجا مانگ یا اللہ. پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا. اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں. آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں. یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا. اور صراط چوڑے راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں. یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک. تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ. وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے کہ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو. تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں. اور اللہ نے کیا ہے، او میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں. میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں. تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر رہتا نام ہوگا نا بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی. اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں. تو صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف ہوتا ہے. اور جیسے اور صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جائے. اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا، سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے. تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے. وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی. تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مان، سرسبز بھی مان. کہیں چاہ پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو. وہ کوئٹے والا راستہ نہ مان، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جاتا. کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے. پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں. کوئی جائے گا؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن. تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندارہ جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں. تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کی. تو میں کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا. مر گئے. وہی تو تیل پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، کی بڑھنا ہے. کوٹ میں ٹن دھکا لا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے. میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے. پھر تسلی نہیں ہوتی، اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق
دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو ملا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے، پھر دوسری گارنٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا ہے نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا، تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا۔ میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا، تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے، جو کہ تم اندھے ہو، جاہل ہو، کہو اہدنا۔ کتنی ضروری ہے، اللہ کہتا ہے روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا، یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں۔ ہدا، عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے۔ وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں۔ تو اہدنا، یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا، وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ صراط، سیدھے راستے کو کہتے ہیں، صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو، جیسے موٹر وے۔ اب موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں۔ صراط موٹر وے کو کہتے ہیں۔ المستقیم جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو، بلکہ سیدھا ہو۔ الذین انعمت علیہم، نعام اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی،
سدا بہار سرسبز ہوتی ہے، تو نعمتاً یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو، سبزہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو، اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کوئی بوفے بھی ہو، اور کوئی جو پیٹرول اسٹیشن بھی ہو۔ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو، جو سرسبز ہو۔ نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر کہا آمین، زور سے کہو آمین۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، فرمان، سیرت سے پتہ چلے گا کہ ایک مرد عورت کس طرح عظمتوں کی چوٹیوں کو چھو لے، اللہ کو راضی کر لے، دنیا میں اپنے آپ کو سکھ سکون سے رکھے۔ ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم نے ہر چیز کو پیسے سے جوڑ دیا ہے کہ بڑے آدمی بنو گے پیسہ بنا لو، بڑے آرام سے رہو گے پیسہ بنا لو، بڑی عزت ہوگی پیسہ بنا لو، بڑی شہرت ہوگی پیسہ بنا لو، بڑی خوشیاں ہوگی پیسہ بنا لو۔ یہ علم کا منبع غلط ہے، پوری دنیا میں یہ علم چھایا ہوا ہے۔ اللہ اس کا رسول کہتا ہے اس کتاب کے مطابق زندگی بنا لو، مزے ہو جائیں گے، عزت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنى بلا مال ووجاہة وحیبة بلا سلطان ووجاہة بلا اخوہ۔ جو آدمی عزت چاہتا ہو، خاندانی نہیں ہے، غنی بننا چاہتا ہو، پیسہ کوئی نہیں، اپنا روب داب چاہتا ہو، طاقت کوئی نہیں، اپنی وجاہت چاہتا ہو، پیچھے کوئی ووٹر سپورٹر کوئی نہیں، نعرے لگانے والے کوئی نہیں، کیا کرے؟ اور یہ چار چیزیں حدود کے اندر سب کو چاہیے، سب کی مطلوب ہے۔ مجھے عزت بھی چاہیے، اور مجھے کشادگی بھی چاہیے، تنگ دستی سے میرے نبی نے پناہ مانگی، مجھے اپنی ہیبت اور وجاہت بھی چاہیے۔ اگر یہ میں شریعت کی حدود کے اندر طلب کرتا ہوں تو اللہ کو بھی پسند، اس سے جب باہر جاتا ہوں تو اللہ کو ناپسند۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جو یہ چیزیں چاہتا ہے تو ایک کام کرے، فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی نافرمانی والا راستہ ذلت کا راستہ ہے، وہ چھوڑ دے، اور اللہ کی فرما مرداری والا راستہ عزت کا راستہ ہے، وہ اختیار کرتا ہے۔ تو قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عزت والا راستہ بتاتا ہے، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں بلندیوں کا راستہ بتاتا ہے، اور قرآن وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عروج کا راستہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے، جہنم سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قیمتی ہونے کا طریقہ بتاتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، چین کی بنسری بجا کے سونے کا راستہ بتاتا ہے، گھروں کی معاشرت کو خوبصورت بنانے کا پوری دنیا میں کسی کے پاس نسخہ نہیں سوائے میرے رب کی اس کتاب۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ امت نے قرآن چھوڑ دی۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ہاوا کے لفظوں جو طاقت ہے، یا اللہ ان کی گود میں پڑا تھا قرآن، ان کی جھولی میں پڑا ہوا تھا قرآن، اور انہوں نے اس سے مہجورا، تارا کو نہیں، متروکا نہیں، مہجورا۔ ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا، پھر لوٹ کے نہ۔ تو متروکا تو ہے ٹھیک ہے، کبھی میں گاؤں میں ہوتا ہوں، کبھی یہاں ہوتا ہوں، یہاں ہوتا ہوں تو گاؤں متروک ہو گیا، وہاں جاتا ہوں تو فیصل آباد متروک ہو گیا۔ مہجورا کہ یا اللہ یہ میری وہ امت ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے میرے قرآن سے ایسے ہجرت کی جیسے لوگ وطن چھوڑ کے دوسرے وطن جا کے ہجرت کر کے بیٹھ جاتے، تب اچھائی کہاں سے ملے گی، اچھا انسان کہاں سے بنے گا؟ تو اللہ کا شکر ہے اس مہینے میں امت قرآن سنتی ہے، پڑھتی ہے، تو سارے قرآن کا اور ایک گھنٹے میں 25-26 دن میں اس کو تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو جو اس میں آیات میری سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ بیان کر دی جائیں تو میں لے کے آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 2 دن پہلے میں نے گھر کی زندگی پر خاوند اور بیوی کے رشتے کی بات کی تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ تمہاری بیوی تیرا لباس ہے، اور اللہ بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے خاوند تمہارا لباس ہے۔ جتنا لباس خوبصورت ہوتا ہے اتنا انسان پرکشش ہو جاتا ہے، جتنا آپ اپنے لباس کی حفاظت دیں، بیوی کی حفاظت کرو گے، بیوی خاوند کی حفاظت کرے گی، یہ رشتہ پرکشش ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ ہے نساؤکم حرث لکم، یہ اسی میں آتا ہے لیکن تھوڑا سا آگے جا کے آتا ہے، تو اس دن بات
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میں چلی گئی تو نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. اس کا مفسرین نے ایک ہی مطلب بیان کیا جو فاتوا حرثکم انا شئتم، لیکن جو کہ میں ذمہ دار ہوں مجھے حرث سے ایک مطلب سمجھ آئے. میرے پیشے کا لفظ ہے نا حرث. انتم کیا ہے وہ تحرثون بھی کہیں ہے، افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم ما تحرثون. تو فاتوا حرث. آپ تمام تصویریں دیکھو جو میں بیان کرنے لگا ہوں، میرا دعویٰ نہیں توبہ میں نے تو ساری دیکھی نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کسی کا ذہن اس طرف گیا ہوگا. ہو سکتا گیا ہو کہ میں اپنے علم کے دعوے، تو میں تو ویسے ہی طالب علم. اللہ نے یہاں عورت کو تشبیہ دی ہے کھیتی سے. تو میری آنکھ اس ماحول میں کھلی جہاں ہم پشتوں سے ذمہ دار چلے آ. تو درخت جب پھل نہیں دیتا ہے تو ذمہ دار اس کو ڈنڈے مارتا ہے، اس کو گالیاں نکالتا ہے. کس طرح ذمہ دار ایک پودے کو پروان چڑھاتا ہے. یہ ہے تمہاری ذمہ داری اپنی بیوی، چونکہ تم نہیں کسی کے گھر گئے، تمہارے گھر کسی کی بیٹی آئی ہے، ماں چھوڑ کے، باپ چھوڑ کے، بہنیں چھوڑ کے، بھائی چھوڑ کے، سہیلیاں چھوڑ کے، اور اپنی ترتیب زندگی کو توڑ کر ایک بول پر تیرے گھر آئی ہے. تو پاگل تو آتے ہی اس کے ساتھ بدتمیز ہو رہا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی تانے دیتا ہے، کبھی تیری ماں اسے کچھ سناتی، کبھی تیرا ابا اسے کچھ سناتا ہے، کبھی تیری بہنیں اسے کچھ سناتی. تو نے کھیتی کی راکھی کیا کرنی تھی؟ تو نے تو کھیتی کو آگ ہی لگا کے رکھ. تو یہ فصل کیسے دے گی؟ تو گندا دانہ اس میں سے نکلے. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے تشبیہ دی، اور اس سے آنے والی اولاد کو کھیتی سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی. اور زمین سے کھیتی لینے کا ایک طریقہ ہے، ہل چلتا ہے، زمین نرم کی جاتی ہے، پانی لگتا ہے، پھر اسے اور نرم کیا جاتا ہے، پھر جڑی بوٹیوں کو صاف کیا جاتا ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ ہل چلا کے بیج لگایا جاتا ہے، پھر اس بیج کی راکھی کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے. جب وہ پانی مانگتا ہے پانی دیتے ہیں، چاہے رات کے 12 بجے بھی پانی کی ضرورت ہے وہ پانی پہنچ رہا ہوتا ہے. وہ کھاد مانگتا ہے کھاد دیتے ہیں، وہ گوڈی مانگتا ہے گوڈی دیتے ہیں. اور اس میں گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم الگ مزدور لگا کر ان گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں. اور اب سپرے آ گئے ہیں کہ سپرے کرو تو صرف وہ گندی جو بوٹیاں ہیں وہ مر جاتی ہیں، فصل کو کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کے سامنے ایک نقشہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں خامد اور بیوی کی زندگی کو کس خوبصورت انداز میں بیان فرما رہا ہے. اعلیٰ فصل لینے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ذمہ داروں کے پاس عام طور پہ پیسہ نہیں ہوتا، وہ جاتے ہیں جی کھاد چاہیے دی، وہ کہتے 500 روپے ود لواں گے، کہتا جی لے لو کھاد دے دو میری فصل مر دی. تو پھر اسے سپرے کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پھر وہ سپرے والے کے پاس جائے. یہ نہیں کہتا پیسے گونی دفعہ کرو آپ پہ ہوندی تو ہوئے، نہیں ہوندی تو نہ ہو. ایسا پاگل کوئی ذمہ، چاہے 1 ایکڑ کا ہو چاہے 100 ایکڑ کا ہو. پھر وہ کہتا ہے جی کھاد چاہیے دیے، یوریا، وہ سپرے کی دوا چاہیے، ڈبے دے پیچھے 200 روپے زیادہ لواں گا. اچھا جی لے لے جی لے کپا آ جاندی میں دے دوں گا. وہ ادھار پہ مہنگا سامان اٹھاتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. وہ گندم کو یہ نہیں کہتا، کپاس کو یہی نہیں کہتا میرے کو پیسہ کوئی نہیں، میں نہ تینوں پانی لا سکنا، نہ کھاد دے سکنا، نہ سپرے کر سکنا. تو پھر مکھیاں ہی مارے گا، روٹی تو کوئی نہیں لبنی. عورت کی زمین میں محبت کا حل چلاؤ، اپنے رات کے آنسوں سے اس کو پانی لگاؤ، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس میں بیج ڈالو، پھر اس کو عزت دے کر، احترام دے کر اس فصل کی آبیاری کرو، اس کو اوپر چڑھاؤ. اس میں جو گندی جھاڑیاں ہو گئی، کبھی یہ ادھر سے گندا آئے گا، کبھی ادھر سے گندگی آئے گی، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی سسر کی طرف سے، کبھی بہنوں کی طرف سے، کبھی لڑکی کے ماں باپ کی طرف. بعض لڑکی کے ماں باپ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا گھر اجاڑ دیتے ہیں، شادی کرنے کے بعد بھی بیٹی کو اپنے حکم پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو خاوند کہاں برداشت کرتا ہے؟ شادی کے بعد بیوی پر ماں کا حق نہیں ہے، باپ کا حق نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے اب خاوند کا حق ہے، پھر ماں باپ کا حق ہے. ماں کچھ کہے، خاوند کچھ کہے تو اسے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، ماں کی نہیں، ماں کی. لیکن کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنے بیٹیوں کو برباد کر دیتے ہیں، پیچھے سے ڈوریں ہلا ہلا ہلا. ایسے کیسز چھوڑے ہیں. زیادہ جو مسئلہ ہے وہ سسرالی مسئلہ ہے. تو اس میں وہ جو گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو وہ سلیقے سے نکالتا رہے، نکالتا رہے، نکالتا رہے، نکالتا رہے، اور اس کی حفاظت کرتا رہے. یہ جو آموں کا باغ لگتا ہے نا تو چھوٹا ہوتا ہے، جب سردیاں آتی ہیں تو اس کو ہم کور کر دیتے ہیں. سر پہلے اس کے اوپر چونے کا سپرے کرتے ہیں، چونے کا، کہ اس کے پتوں کے اوپر ایک تہ جم جائے، اور اس کے تنے پر بھی چونا لگاتے ہیں تاکہ ٹھنڈک اندر نہ جائے. پھر اس کو یوں کور کر دیتے ہیں کہ اندر سردی نہ جائے.
اتنی حفاظت ایک چھوٹے سے پودے کی جاتی ہے، تب جا کر وہ پروان چڑھتا ہے۔ اور سب سے بڑا پودا انسان ہے، اور سب سے قیمتی دھرتی ماں ہے، اور سب سے قیمتی رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ اور آج کے خامد بیوی کو ماں کی گالیاں نکال رہے، بہنوں کی گالیاں نکال رہے، جیسے وہ خرید کے کسی لونڈی کو خرید کے لیں، کسی کی بیٹی ہے کھیتی، تم لوگ دورے والے اب جا رہے ہو، تمہاری شادیاں ہو گئی، تو اللہ کے واسطے بچوں بدتمیز نہ بننا اپنی بیویوں کے ساتھ، یاد رکھنا میری باتوں کو۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ کہیں ایسا نہ کر دینا میری باتوں کو۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، عالیشان دیکھنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق اچھے کر، چونکہ بیوی کی بات ہو رہی ہے، ورنہ ہر رشتے میں کسی کی ضرورت، ماں کا رشتہ ہے محبت دینی پڑے گی، باپ کا رشتہ ہے محبت دینی پڑے گی، بہنوں کا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے۔ اگر اولاد پر ہی ڈنڈے برساؤ گے تو تم سے متنفر ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے کبھی یوں اپنے نواسوں کو ٹچ بھی نہیں کیا تھا، ایسے بھی نہیں، روزانہ جا کے ان کو ملتے سینے سے لگاتے، اپنی نسبتوں کو منتقل کیا حسنین کی طرف، واعظ نصیحت نہیں کی۔ بہت سے بچے علماء کے، تبلیغ والوں کے، نیک لوگوں کے ضائع ہو گئے کہ بچے کا ذوق نہیں دیکھا، بس حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے۔ بناؤ حافظ، بناؤ عالم، پہلے ذوق دیکھ لو، اگر نہیں ہے تو اچھا مسلمان بناؤ، یہی کافی ہے۔ اگر زبردستی چلایا تو وہ بچہ نہ دین کا رہے گا، نہ دنیا کا رہے گا، نہ مدرسے کا رہے گا، نہ تبلیغ کا رہے گا۔ یہ لاکھوں مثالیں میرے سامنے۔ تو اولاد پر بھی جبر کرو گے تو باغی ہو جائیں گے۔ ایک ہمارے ساتھی نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، وہی تبلیغی زور، بچے کو تمنا نہیں ہے، انہیں بنایا۔ جو اس کا سر نکل آیا اس کا اور اس کی شادی ہونے لگی تو اس کے والد نے کارڈ چھپوایا، حافظ فلاں فلاں، انہیں سارے کارڈ جلا دیے، جلانے کا مطلب پھینکوا دیا، کہ نئے سرے سے کارڈ چھپواؤ اور حافظ کا نام کٹاؤ، حافظ کا نام کٹا کے میرے کارڈ چھپاؤ۔ یہی فیصلہ باد کا واقعہ۔ تو تمہارے ساتھ عالم کا لفظ لگا ہوا ہے، تم کہو کہ میری اولاد بھی عالم ہو، 6 مہینے کی اولاد، اس کے سر پہ بڑی ساری ٹوپی ہوئے، جی چاہے تو اس سے داڑھی بھی کاٹ لو ہوتی تھی۔ تو اتنے بچوں کے سر پہ ٹوپیاں چڑھائی ہوتی ہیں، ان کی فطرت کی زندگی، ان کو کھیلنے دو، انہیں ٹائم دو، انہیں دیکھو یہ کدھر موڑ رہے ہیں، جس طرف ان کا دھارا جا رہا ہے۔ صرف عالم بننے والا ہی مسلمان ہوتا ہے، صرف حافظ بننے والا ہی مسلمان ہے، اور کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، رب ہب لی من الصالح، رب حب لی من العلماء تو نہیں کہا، رب حب لی من الحفاظ بھی نہیں کہا، من الصالحین۔ نیک ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ہو گیا تو ٹھیک ہے، نصیب کی بات ہے، بہت اعلیٰ چیز، حافظ بن گیا بہت اعلیٰ چیز، لیکن زبردستی کراؤ گے پچھتاؤ گے۔ زندگی کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا۔ ایک اور آیت سورۃ آل عمران کی ہے، یہ سارے دین کی روح ہے اور یہ دین کا مرکزی نقطہ ہے، مرکزی نقطہ۔ جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، اس کا بیلنس کیا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح چلتی ہے، اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے، اس پر آ کر چاروں ٹائروں کو ایک جیسے زاویے پر جمع کرنا ہوتا ہے، پھر وہ صحیح چلتی ہے۔ اگر وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو وہ سوزوکی ہو یا لینڈ کروزر ہو، وہ سیدھی نہیں چلے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں، وہ خود بھی تھکے گی اور مسافر کو بھی تھکائے گی۔ تو ہر چیز کا سینٹر پوائنٹ جب صحیح ہوتا ہے تو وہ چیز صحیح چلتی ہے۔ اسلام کا جو مرکزی نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے، شدت نہیں، وہ نرمی ہے، وہ عبادات اور باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن ان سب کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ نرمی ہے۔ یہ میں نے کہاں سے لیا؟ میں ایک دفعہ جا رہا تھا پاناما، تو سورہ کہف کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا، ویسے مجھے یاد ہے میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا۔ تو جب میں وَلْيَتَلَطَّفْ پر پہنچا تو حاشیے میں لکھا تھا نصف القرآن، تو میں ایسی تھوڑی دیر سوچ میں پڑا کہ یہ اللہ تو قادر ہے، یہاں کوئی لفظ لا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، یہ کیوں لائے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، حد سے زیادہ نرمی کا معاملہ کرنا۔ وہ جو روٹی لینے میں گیا ترکی میں، ترسوس ایک جگہ ہے جہاں اردن والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں سے اصحاب کہف، میں نے وہ بھی دیکھا ہے، اور ترکی والے بھی کہتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا ہے۔ تو ترکی والا قرآن کی تعبیر سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے، اردن والا جوڑ نہیں کھاتا ہے۔ اس کا وَلْيَتَلَطَّفْ، اے بھائی کوئی بھاؤ تاؤ کے چکر میں نہ پڑنا، بڑی نرمی سے، پیار محبت سے، بس روٹی لے کے آجا، بھوک لگی۔ اور صیغہ مبالغے کا ہے، تلطف، تفاعل، مبالغہ اور تکلف۔
تو تمہارے اندر اگر سختی ہے پھر بھی تم با تکلف نرمی کرو، تمہارے اندر شدت ہے پھر بھی اپنے اوپر نرمی طاری کرو۔ تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری شریعت کا سینٹر پوائنٹ قرآن ہے، اور قرآن کا سینٹر پوائنٹ نرمی ہے۔ اب ہمارے ڈانٹ ڈپٹ کو بزرگی سمجھا جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت سمجھا جاتا ہے، استاد شاگرد کو ڈانٹ رہے ہیں، پیر مریدوں کو ڈانٹ رہے ہیں، امیر مامور کو ڈانٹ رہے ہیں، والدین اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے نرمی۔ اب آیت سنو، یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ اب آیت سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ لِنتَ لَهُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، یہ ہونا چاہیے، جو نحو کا قاعدہ ہے، فعل پہلے ہوتا ہے اس کے متعلقات بعد میں ہوتے ہیں، تو لنت لہم برحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو گئے اپنے امت کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فبما، اللہ نے اپنے نبی پر جتنے احسان قرآن میں بتلائے ہیں، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اب قرآن میں دیکھو وکان فضل اللہ علیک کبیرا، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی پر جو احسان کیے وہ بتائے اور جتلائے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے۔ یہ احسان جیسے اللہ نے بتایا ہے نا اپنے نبی کو، یہ احسان نرمی والا جس طریقے سے بتایا، اس طریقے سے کسی احسان کو ذکر نہیں۔ فبما، میرے ہاتھوں کو دیکھو، ہم جب کہتے ہیں بہت بڑا، اس سے آگے تو ہمارے ہاتھ نہیں جاتے نا۔ تو میرا ایک بھتیجا تھا تو دیر سے بولا، جب وہ گاڑی پہ ہوتا تو ہم کہتے کس چیز پر آئے ہو، تو وہ یوں یوں کرتا، اور جب وہ بس پہ آتا تو کہتا ایسے ایسے کرتا، ایسے کہ بھائی بس بڑی ہوتی ہے نا تو اس کا یوں اشارہ کرتا، اور گاڑی چھوٹی تو اس کا یوں اشارہ کرتا۔ تو فبما، یہ جو فبما رحمہ ہے نا، یہ زمین آسمان سے بھی باہر نکل گیا ہے، تو مشرق و مغرب سے پار ہو گیا، شمال جنوب سے پار ہو گیا، فوق تحت سے پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب میری اتنی بڑی رحمت آپ پر آئی جس کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر آپ نرم ہو گئے، نرم ہو۔ ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منہ، نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کائنات میں کوئی شکل نہ ہوتی، جنت کی حور سے بھی اعلیٰ شکل ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَبْغَضَ مِنْهُ، اور اگر بد اخلاقی کی، سخت مزاجی کی کوئی شکل ہوتی تو شیطان سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی۔ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے، تھے انتہائی بدصورت، کوڑا سے اور حبشی ٹائپ، کہنے لگے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا سوائے ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا کہ میرے 14 طبق روشن کر دیے کہ میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا، بھائی کوئی میرے اوپر بھی عاشق ہے تو میں اس کے پیچھے چل پڑا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، بازار میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی۔ وہ آگے چلے گی تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے دو۔ تو میں نے اسے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں، تو آج تمہیں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی نا تو شیطان سے بھی بدصورت ہوتی۔ تو ہماری زندگی میں جو آئی ہیں نا رکاوٹیں، اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہے، یہ اسباب ہیں چھوٹے چھوٹے مل کے بڑے ہو، زبان کی شدت، بول کی شدت، نظر کی شدت، طعنے تشنیع، مار پٹائی، اس نے ہمارے رشتوں کو تار تار کر دیا۔ اور میں قربان جو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کی زبان میں شدت ہوتی، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، لانفضوا من حولک،
انفضو کا مطلب بتایا تھا نا کل پرسوں، بھگدڑ مچ جانا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ معلم محمد مصطفیٰ جیسے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور طلبہ اصحاب رسول جیسے ہوں۔ محمد الرسول اللہ، سورہ فتح اللہ نے یوں ایک آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے، کہ یہ میرے رسول ہیں۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، ایسے ساتھی صرف نبی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے۔ والذین معہ، معیت بہت بڑا شرف ہے، اور وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، کوئی سجدوں میں گڑ گڑا رہا، کوئی رکوع میں گڑ گڑا رہا۔ اور اخلاص ایک باریک چیز ہے جس کو موت سے پہلے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں، لیکن وہ اتنے اللہ کے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی خود گواہی دی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ میں صرف قرآن سے صحابہ کو بتا رہا ہوں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نبی کے ساتھ چلنے والے صحابہ کیسے ہیں؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم يستغفرون، اور پھر سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ یؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصہ، خود بھوکے رہ کر یہ اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ یہ کیسے ہیں؟ یہ قرآن صرف بتا رہا ہے کہ صحابہ، آخری بات درجہ بندی کی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ میرے محبوب، آپ کے صحابہ کے دو ہیں جماعتیں، ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لائے۔ یہ جو بعد والے ہیں نا، یہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے۔ لیکن ایک وعدہ میرا آپ کے ساتھ ہے، کیا وہ کیا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے آپ کے ہر صحابی کو جنت دوں گا، ہر صحابی کو جنت دوں گا۔ اور یہ پہلی جماعت ہے جن کی حمایت میں قرآن اترتا تھا۔ اور ایک عجیب ہے، ایک لفظ قرآن کا، ایک لفظ، ایک آیت اتری، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ آیت ایسی اتری جس میں نے پڑھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، انہوں نے جب آیت سنی کہا یا اللہ یہ کیا کیا؟ وہ میں انا محتاج، میں کتوں جا کے جہاد کرنا ہے، میرے لیے تو گنجائش دے۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ! جبریل دوڑے آئے اور وہی کیا لائے؟ ایک لفظ، صرف ایک لفظ کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے؟ عبس وتولی اذ جاءہ